ناظرین کرام، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آج پھر یہ خاکسار خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پیشتر اس پروگرام کی مناسبت سے کئی ایک پوچھے جانے والے سوالات پر ہم نے غور و خوض کیا، اور امید ہے کہ آپ نے ہمارے ان تمام پروگرامز کو بغور دیکھا ہوگا اور خوب جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی ہوگی، اور میرا یہ مکمل طور پر یقین اور اعتقاد ہے کہ آج بھی اور آئندہ بھی ہمارے ان پروگرامز کے وسیلہ سے آپ برکت پاتے رہیں گے۔ از راہ کرم ان پروگرامز کو اگر آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو کسی اور کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے دوسروں سے بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اس پروگرام میں ہمارے غیر مسیحی بھائیوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے پوچھے جانے والے کئی ایک سوالات پر ہم نے بات چیت کی ہے، اور یہ تواتر اغلب ہے کہ جب سوالات آتے رہیں گے تو ہم کنٹینیو رکھیں، بشرطے کہ جن سوالات پر ہم بات چیت کر چکے ہیں ان سے مختلف ہوں گے تو۔ تاہم آج ایک اور پوچھے جانے والے سوال پر بات کرتا ہوں جو ایک اور غیر مسیحی بھائی نے پوچھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ اس کے ہاں کوئی فرزند، کوئی بیٹا ہو۔ یہ ناممکن ہے اللہ تعالی کے لیے، اور اگر اللہ تعالی کا بیٹا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی بیوی بھی ہوگی اور بیٹیاں بھی ہوں گی۔ پوچھا گیا سوال جن صاحب نے کیا وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا اس کے پیچھے واقعی بیوی بھی اور بیٹا ہے تو اور بیٹیاں بھی ہیں، یا یہ اکیلا ہی ہے؟ میں آج اس اہم ترین سوال پر اس مختصر سے وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ بہتوں کے ذہنوں سے یہ فطور مکمل طور پر کلیئر ہو جائے۔ اکثر قرآن حکیم سے کئی ریفرنسز پیش کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک تو سورہ 112 یعنی سورۃ الاخلاص ہے، جو اکثر پیش کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا یعنی خدا، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور پھر سورہ مریم اس کی 19 آیت اور پھر 36 آیت اور بہت سارے اور ریفرنسز ایسے ہیں جن میں سے سورت نمبر 53 بھی ہے، اور اس کی 19 اور 20 یہ دو آیات بھی، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جیسے ہم مسیحی لوگوں کا تصور، یقین اور ایمان یوں ہے کہ جیسے ہم یہ تسلیم کرتے ہوں کہ خدا اور خدا سے جو بیٹا پیدا ہوا یسوع مسیح، وہ جسمانی طور پر بیٹا ہے، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہم پر یہ دوش یعنی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ مقدسہ مریم اللہ تعالی کی اہلیہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ بات
ہمیں آپ کی طرف سے ملی ہے، کیونکہ آپ جس کتاب کو مقدس کہتے ہیں یہ اس کتاب کا بیان ہے، ہمارا کوئی بیان نہیں ہے۔ اور کاش کہ آپ انجیل مقدس سے کوئی ایسا ریفرنس پیش کرتے جو آپ کے سوال یا آپ کی مقدس کتاب میں لکھی گئی بات کی تصدیق کرتی۔ اور چونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا ریفرنس تھا نہیں اور ہے نہیں، جس سبب سے آپ انجیل پاک سے کوئی ایسا ریفرنس دے نہیں پائے، اور آپ کے اس سوال کے سبب سے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ نالاں ہیں یا پریشان ہیں یا شاید آپ پر کوئی الزام لگائیں گے۔ نو، یہ بات نہیں ہے۔ سبب یہ ہے کہ اگر صرف یہ آپ فرد واحد کی بات ہو نا تو پھر تو شاید ایسا ہو بھی، لیکن چونکہ ان گنت لوگ جو آپ کے ہم ایمان ہیں ان کی سوچ ایسی ہی ہے جیسی آپ نے بیان کی، اور یہ آپ کا قصور بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کی کتاب میں یہ باتیں اسی طرح موجود ہیں۔ اس لیے میں اس کتاب کے بارے میں اور آپ کے کنسپٹ کے بارے میں کہ آپ کیا ہماری بابت سمجھتے ہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس کی عدالت آپ کریں، خود بیٹھ کر کہیں تحقیق کریں کہ اس کتاب میں اگر یہ باتیں آئیں تو کیسے آئیں، کہاں سے آئیں، اور ان کی بنیاد کیا ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے نا کہ اپنے دین کا تو آپ مطالعہ کریں، اور وہ بھی تفسیر اور تشریح کے ساتھ، صرف اعتقاد اور یقین اور عقیدت کے طور پر ہی نہیں بلکہ تحقیقی پہلو کے اعتبار سے بھی ان باتوں پر غور کریں کہ ان کے سر پاؤں ہے کہ نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ اس بات کو جو آپ کو آپ کی مقدس کتاب میں نظر آتی ہے ثابت کرنے کے لیے انجیل پاک سے کوئی حوالہ دے کہ یہ دیکھو جی خدا اور مقدسہ مریم سے مسیح یسوع کی ولادت ہوئی ہے، تو پھر ہم آپ کی بات سر آنکھوں سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو قصہ المختصر یہ ہے کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہمارا ایمان اس انجیل مقدس پر ہے، اور اس انجیل مقدس کے تمام ابواب میں کوئی ایک بھی ایسا ریفرنس نہیں کہ ہم اس طرح کی تعلیم کو مانتے ہوں کہ خدا اور بی بی مریم صدیقہ کا ازدواجی تعلق تھا اور پھر اس سے مسیح یسوع پیدا ہوئے، اس لیے ہم انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ایسا کوئی کنسپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے، بلکہ یہ ذات الہی کے برخلاف کفر ہے، اور ہم کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے۔ لیکن بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ آپ کا جو عقیدہ اور آپ کا جو کنسپٹ ہے اس کو زبردستی ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں اور اس کا ٹھپا ہم پر لگانا چاہتے ہیں
کہ جو چیز ہم مانتے ہی نہیں اس بات کو بھی ہم مانیں، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اچھا ہوگا کہ جن لوگوں پر اعتراض ہو ان کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تاکہ ان کے مطابق ان لوگوں سے بات کی جائے کہ بہتر نتیجہ اخذ ہو سکے۔ لہذا اس طرح کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسری بات، جب ہم خداوند یسوع مسیح سے متعلق یہ اقرار کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ابن خدا ہے یا خدا کا بیٹا، پسر یزداں، اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جسمانی رشتہ قطعی طور پر نہیں ہے، اور کئی بار اپنے سیشنز میں اس بات کا اقرار کر چکا ہوں۔ یہ ایک روحانی رشتہ ہے جو خدا کے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے ہم تسلیم کرتے اور مانتے ہیں۔ سیکنڈلی، یسوع مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کی تعلیم کسی پادری، کسی کلیسیائی بزرگ یا فادر یا کسی ربی اور عالم اور استاد نے نہیں بنائی ہے۔ ایسی کوئی تعلیم نہیں جو ہمارے کسی عالم نے یا ماہر دین نے بیٹھ کر یہ تعلیم گھڑی ہو کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا۔ انجیل مقدس کے مطابق ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بات آپ کہتے ہیں وہ 100% غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، نمبر 1، خدا بذات خود مسیح یسوع کے حق میں یہ بیان دیتے ہیں کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور باقی لوگوں کو بتاتے ہوئے آپ یہ بات کہتے ہیں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور اگر جیسا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، خدا بذات خود مسیح یسوع کی بابت یہ فرماتے ہیں کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے یا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تو پھر مجھے تسلیم کرنے میں کیا مات پڑی ہے؟ اگر خدا بذات خود کسی کے حق میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تو میں کیوں نہ مانوں؟ جب خدا بذات خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ میری بنائی ہوئی اور گھڑی ہوئی تعلیم نہیں ہے۔ خدا نے بذات خود کہا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو پھر میں کیوں نہ مانوں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟ اگر آپ کو پھر بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی، جھک جائیں خدا کے قدموں میں اور دعا کریں کہ اے ذات باری تعالی، میں اس
مکاشفہ کو، اس راز کو جانچنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، پہچاننا چاہتا ہوں، مجھ پر اس بھید کو کھولیے۔ اور دل کے اوپر، ذہن کے اوپر تعصب کا ڈھکنا رہنے نہ دیجیے گا، اس کو ہٹائیے گا۔ اور اگر واقعی سیکھنے کی روح رکھتے ہیں تو رب العزت کے حضور جھک جائیں، اور آپ کی نیت اور آپ کے ارادہ کے مطابق وہ خود اس بھید کو آپ پر ظاہر کریں گے کہ وہ میرا کیسے بیٹا ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا۔ انجیل پاک کے بیانات کے مطابق مقدسہ مریم صدیقہ ایک ایسی خاتون ہے جن کو اہل جہان کی خواتین میں سے چن کر الگ کر لیا۔ رب نے پسند کیا کہ ان کے ذریعہ سے میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ خدا نے اپنے فرشتہ جبرائیل کو بھیجا ایک خاص پیغام دے کر مقدسہ مریم کے پاس۔ آپ پاک دامن کنواری خاتون تھی، اور جبرائیل یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ روح القدس، خدا کے روح کی قدرت کے وسیلہ سے امید سے ہوں گی، حاملہ امید سے ہوں گی، اور آپ سے ایک بیٹا ہوگا۔ مقدسہ مریم کو بھی اور بعد میں مقدسہ مریم کے ہونے والے شوہر کو بھی یہ خوشخبری دی گئی کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا۔ دونوں پر الگ الگ یہ بات ظاہر کی گئی ہے۔ مقدسہ مریم تو کنواری خاتون تھی، اور اس زمانے میں اگر کوئی کنواری شادی سے پہلے امید سے پائی جاتی تو یہودی مذہبی رہنما، شرع کے عالم اس کو سنگسار کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس طرح کی کوئی حقیقت ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتی، بلکہ یہ نظر آتا ہے کہ جب مقدسہ مریم نے بذریعہ جبرائیل یہ خبر سنی کہ میں امید سے ہوں گی اور مجھ سے ایک بیبی پیدا ہوگا، ان کو اپنا کنوار پن، اپنی پاک دامنی اور پھر زمانے کے تانے، یہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ اور وہ جبرائیل امی کو جواب دیتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد کو جانتی تک نہیں۔ اور پھر جبرائیل مریم کو اسی تشنگی میں اور پیش و خم میں اور اسی سوچ میں پڑے نہیں رہنے دیتے، بلکہ جبرائیل جواباً مقدسہ مریم سے فرماتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی وساطت سے نہیں ہے، خدا کی قدرت، خدا کا روح آپ پر سایہ کرے گا، اور خدا کے روح کی قدرت کے وسیلہ سے یہ بیبی آپ سے پیدا ہوگا معجزانہ طور پر۔
کسی اور کا اس میں عمل دخل نہیں ہوگا، خدا کی قدرت کے وسیلہ سے یہ پیدا ہوگا۔ اور جب مقدسہ مریم اس جواب کو پاتی ہے تو ان کو اپنے من میں قادر مطلق کی طرف سے تسلی ملتی ہے، اور آپ جواباً جبرائیل سے کہتی ہے، اچھا تو تیرے قول کے موافق ہو، یعنی جیسا تو نے کہا ویسے ہو، میں خداوند کی بندی تیار ہوں۔ انہوں نے اپنی جان کو رسک میں ڈالا اور ریڈی ہو گئی خدا کے منصوبے کے اپنی زندگی میں پورا ہونے کے لیے، تاکہ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے اور ایون کل دنیا کے نجات دہندہ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ اور پھر مقدسہ مریم یوں امید سے ہوئی، اور بایولوجیکلی جو ٹائم پیریڈ ہے اس ٹائم پیریڈ کی تکمیل پر مسیح یسوع کی ولادت آپ سے ہوئی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھید کلیئر ہو گیا کہ ہم قطعی طور پر یہ کفر نہیں تولیں گے کہ خدا اور مریم کا آپس میں کوئی رشتہ ہوا، شادی ہوئی، اور خدا اور مریم کے ملاپ سے بیٹا پیدا ہوا، جس سبب سے ہم اس کو بیٹا کہتے ہیں۔ نو، ایسی کوئی بدعتی تعلیم ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم ایسی کوئی تعلیم نہیں مانتے۔ آپ کی جو بھی تعلیم ہے آپ کو مبارک ہو، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ یہ فزیکلی ریلیشن شپ کے اعتبار سے نہیں ہے، حکم خداوندی اور مقدسہ مریم کی فرما برداری اور تابع داری کے سبب سے یہ ممکن ہوا ہے معجزانہ طور پر۔ اس کے پیچھے ایک اور بڑی گہری بات بھی تھی، اور وہ گہری بات یہ تھی کہ مسیح کی ولادت سے پہلے خدا نے ایک پلان، ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ یہی مسیح یسوع، جیسے نام کے معنی ہے نجات دینے والا، فلاح دینے والا، مخلصی دینے والا، خدا کے پلان اور منصوبہ میں یہ تھا کہ یہی وہ ہوگا جو کل جہان کے لیے قرباں ہوگا اور اپنی جان فدیہ کے طور پر، عوضی کے طور پر دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں جب آپ عید قرباں، بقرہ عید میں شریک ہوتے ہیں، اور جس حیوان کی آپ قربانی کرتے ہیں، کیا آپ اس کے دانت نہیں دیکھتے، اس کی ناک نہیں دیکھتے، اس کے جسم کو نہیں دیکھتے، سینگ، کان، کہ ایک ایسا جانور ہو جو بے عیب ہو، بے الزام؟ کیونکہ ایسا جانور جو عیب دار ہو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور گناہگار انسان کے لیے جس ہستی کو اب کفارہ ادا کرنا تھا، فدیہ ہونا تھا، عوضی بننا تھا، لازم تھا کہ اس ہستی میں بھی کوئی عیب اور کوئی گناہ نہ ہو، بلکہ بے عیب ہو۔ اور نسل آدم میں تو کوئی
ایسی شخصیت نظر آتی نہیں جس کی ذات میں کوئی پاپ نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ دیکھیے، عزت اور احترام، عقیدت اور یقین، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ثبوت کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اولاد آدم میں کوئی بھی پاک تھا۔ ثبوت کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو کتاب میرے پاس ہے اور جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، اس کا کیجئے، آپ کو واضح طور پر اس کی بابت پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کہاں اور کیا ہے۔ تو جس کو مقدسہ مریم سے پیدا ہونا اور کل جہان کے لیے عوضی ہونا تھا، لازم تھا کہ وہ بے گناہ اور بے عیب ہو، ورنہ عیب دار کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور مسیح خداوند اسی لیے روح القدس کی تحریک سے پیدا ہوئے، بن باپ کے اور بن انسان کی مداخلت کے، یعنی مرد کے تعلق سے وہ پیدا ہوئے، کہ ان کی ذات میں فطرتی طور پر، نیچرلی، بایولوجیکلی کوئی پاپ اور کوئی گناہ نہیں تھا، وہ گناہ میں پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اور کچھ ہی پروگرام پہلے گزر چکے، جن میں سے ایک میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی کتاب کے مطابق بوقت ولادت شیطان ہر بچے کو چھو لیتا ہے، لیکن مسیح ابن مریم کو اس نے نہیں چھوا۔ وہ بے عیب اور پاک اور راست باز تھے۔ بیٹا ہونا یہ اور زیادہ قربت اور نزدیکی اور لاسانی ہونے کا رشتہ ہے۔ اور شاید آپ نہیں، لیکن کئی اور لوگ یہ سوچتے ہوں کہ اچھا، تو پھر خدا نے فلاں کو بھی بیٹا کہا، فلاں کو بھی بیٹا کہا، فلاں کو بھی بیٹا کہا۔ تو یاد کیجئے کہ جس بیٹے پر ابھی آپ اور میں بات کر رہے ہیں نا، یہ خدا کے روح کی ہدایت سے پیدا ہوا، اور نمبر 2، یہ خدا کا کلمہ ہے جو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، بے عیب اور بے گناہ۔ اگر آپ کو کوئی اور نظر آتے ہیں تو ذرا یہ خصوصیات ان میں ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ حرف آخر کے طور پر میرے عزیز بھائی اور بہن، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، خدا را فضول میں کسی پر بھی کوئی دوش نہ لگائیں۔ آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے کسی بھی بات کے کرنے کے لیے، اور میری دعا ہے کہ ذات الہی آپ کے دلوں کو اور ذہنوں کو اپنے روح کے وسیلہ سے منور فرمائے، تاکہ آپ صداقت اور حقیقت کو جان سکیں اور جھوٹ کی بنیادیں جڑ سے یسوع کے نام سے اکھڑ جائیں۔ خداوند خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔